مولانا حنیف صاحب، جی شیئر نہیں ہو رہی اسکرین. اچھا اب ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک تو بیٹا انتظامی حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی اسباق کے سمجھنے میں کوئی دقت ہو تو باقی یہ چیزیں انشاءاللہ جیسا کہ مولانا غضنفر صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی. کچھ نہ کچھ قواعد تو ہیں کہ مؤنث کے کیا قواعد ہیں، وہ اساتذہ یکدم آپ سے اس لیے نہیں بات کرتے، انشاءاللہ بتلائیں گے آہستہ آہستہ. کہ کچھ طالبات ایسی ہیں کہ جو بالکل جو ہے جنہوں نے ابھی شروع کیا ہے، تو کوئی لفظ استاد صاحب بھی ایسا نہیں بولتے کہ جو ان کو جو نئی طالبات ہیں بالکل ان کو سمجھنے میں دقت آئے. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی. ایک دن وہ بتلائیں گے آپ کو کہ جو گولتا ہوتی ہے نا یہ مؤنث کی علامت ہے. ابھی نہیں بتلائیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے، میں بھی نہیں بتلاتا آپ کو. تو یہ الف مکسورہ جو ہے آخر میں کھڑی زبر جو ہے یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، نشانی ہے. یہ جو ہے الف مدہ ہے. تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بتلائیں گے ابھی تاکہ آپ لوگ مانوس ہو جائیں. تو پھر انشاءاللہ جی باقی سبق کے حوالے سے اگر کسی نے ہینڈ ریز کیا کوئی انتظامی حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے، اسباق کے حوالے سے، ترتیب کے حوالے سے، تو مجھے کچھ لیکچر آپ کے کمبائن کیے ہیں دراسات کے ساتھ، تو علم صرف کا، علم النحو کا، تو وہ تو ان کو ہم بتلاتے ہیں کہ وہ آپ کی کلاس جوائن کر لیں. اور کوئی بات ہو تو پھر کریں سبق شروع. بس کوئی بات کہنا چاہیں تو ہینڈ ریز کر سکتی ہیں انتظامی حوالے سے. ریکارڈنگ سے اگر کوئی بات کرنی ہو ریکارڈنگ کے حوالے سے تو وہ مولانا حنیف صاحب کا جو ہے وہ نمبر ہے، آپ ان سے رابطہ کریں گے. زوم وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی مولانا حنیف صاحب سے آپ رابطہ کریں گے، وہ ایڈمنز میں جو ہے نا ان کا نمبر ہے. ریکارڈنگز کے حوالے سے وہ بھی آپ مولانا حنیف صاحب سے رابطہ کریں گے. باقی اسباق میں اگر کوئی آپ کو مسئلہ پیش آئے تو میں پھر بار بار یہی آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ مانوس ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آہستہ آہستہ جو ہے انشاءاللہ مانوس ہو جائیں گے. جی حافظہ فوزیہ ابراہیم کیا کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا جلدی بتائیں بیٹا، یہ کچھ کہنا ہے؟ آواز نہیں آئی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی استاد صاحب میں نے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، اس کے لیے مجھے جو ہے نا میں آپ کا مسئلے جو ہیں جی وہ کلاس میں جو ہے نا اگر تو کوئی مسئلہ آپ کی تعلیم الاسلام بہشتی زیور کے حوالے سے ہو تو جو پڑھائیں ان سے پوچھ لیں. اس کے لیے آپ نا الگ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. ٹھیک ہے اس پہ استاد جو صاحب، میں ہے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا نمبر ہے، میں پوچھ سکتی ہوں آپ سے مسئلہ؟ بیٹا میں مفتی نہیں ہوں، مفتی اسد صاحب مفتی ہیں. ٹھیک ہے استاد صاحب، ٹھیک ہے، اسد صاحب جزاک اللہ خیر. وہ انشاءاللہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے اچھا جی، اب استاد. مجھے کوئی طالبہ بتلا دے کہ کل کے سبق میں ہم نے کہاں تک، اصل میں نا ساری کلاسوں میں نا ابتدائی باتیں چل رہی ہیں بیٹا، ساری کلاسوں میں یہی ابتدائی باتیں چل رہی ہیں، تمہید. تو مجھے بتلا دیں کہ کل ہم نے آپ کے ساتھ جو میں نے بات کی تھی وہ کس موضوع پر کی تھی؟ کوئی ایک طالبہ بتلا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی آپ نے کل ہمیں کافی زیادہ موٹیویٹ کیا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. حاضری کے حوالے سے بات کی تھی اور آپ نے ہمیں حدیث شریف کے بارے میں سمجھایا تھا. تکرار کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ تکرار کریں، کہ ابھی نئی بات جی کی بتا تھی؟ نہیں، تکرار کی بات نہیں کی تھی آپ نے. چلے تکرار کی بات نہیں کی تھی. آج تکرار کی بات کرتے ہیں، سبق کو یاد کرنے کی بات کرتے ہیں. بیٹا تکرار کی جو اصطلاح ہے نا ہمارے درس نظامی میں، وہ تکرار کی اصطلاح یہ ہے، ٹرم یہ ہے
کہ جو سبق استاد صاحب نے پڑھایا ہے نا آج، اس سبق کو اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنی ہم سبق بہنوں کے ساتھ یاد کرنا. تو اس کے لیے ایک تو آپ لوگ اپنا کوئی گروپ، پتہ نہیں آپ لوگوں نے الگ سے بنایا کہ نہیں بنایا، تو صبح کی طالبات بھی ہیں، شام کی طالبات بھی ہیں، تو کوئی گروپ آپس میں بنا لیں. لیکن اس گروپ کا جو ہے وہ مجھے آپ مجھے بھی لنک دے دیں گے. ہماری معلمہ جو ہوں گی جامعہ کی، میں بھی ان کو بھی ساتھ شامل کر دوں گا. میں تو نہیں ہوں گا لیکن معلمہ جو ہے وہ موجود ہوں گی. اس میں آپس میں جن کی بیٹا طبیعت آپس میں مل جائے ایک دوسرے کے ساتھ سبق سنانے میں، سننے میں، تو یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. یہ یونیورسٹیوں کی طرح یا کالجز کی طرح کہ کلاس میں سبق پڑھا ہے اور لاپرواہی اگر کی، یاد نہ کیا تو بس ٹھیک ہے کتاب بند، یہ وہ والا کام نہیں ہے. یہ وہ والا کام نہیں ہے. اس میں سبق کو یاد کرنا پڑے گا جی. یہ لیکچر نہیں کہ صرف لیکچر سنا بس بعد میں جو ہے یہ کافی ہو جائے گا، ایسی بات نہیں. اس سبق کو دہرانا پڑے گا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت صوفی صاحب نقل کرتے ہیں، جامعہ شفیہ کے ایک بزرگ تھے ہمارے اساتذہ میں سے. حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج کا جو سبق ہے، جو آج پڑھا ہے، اس کو 5 مرتبہ دہراؤ. اب آپ اندازہ کریں. اور جو کل پڑھا تھا اس کو، یعنی کہ جو یسٹرڈے پڑھا تھا، کل پڑھا تھا، اس کو 4 مرتبہ دہراؤ. اور جو پرسوں پڑھا تھا بیفور یسٹرڈے، اس کو 3 مرتبہ دہراؤ. اور جو اس سے پہلے پڑھا تھا وہ 2 مرتبہ دہراؤ. یعنی اتنی محنت کرنا پڑتی ہے بیٹا اس میں علم میں زیادہ مضبوطی آئے تو اتنی محنت کرنا پڑتی ہے. چلو اگر اس اتنا مصروفیات اگر آپ لوگوں کی زیادہ ہوں، گھریلو مصروفیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، لیکن پھر بھی بیٹا سبق جو ہے وہ کوئی نہ وقت ضرور نکالیں کہ جس میں سبق جو ہے وہ یاد کریں اور سنائیں بھی. کوئی طالبہ جس کے ساتھ بھی مزاج مل جائے کوئی بات نہیں، تو اس کو جو ہے وہ سنائیں. اسے ایک خاص جو ہے وہ یہ تو ہوتا نا جب سناتا ہے بندہ. میں تو الحمدللہ جو ہے سال اول سے جو ہے وہ تکرار کرواتا رہا طلباء کو، جو ہے وہ جو سمجھانا اپنے کلاس فیلوز کو. تو یہ تو بڑا اس میں بڑی لذت ہے، اللہ نے بڑا لطف رکھا ہے اس میں، اس میں مزہ آتا ہے پڑھانے کا جو ہے نا. یہ ٹیچنگ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑا چاشنی رکھی ہے، بڑا چارم ہے اس میں. تو اس سے انشاءاللہ بات کرنے کا ڈنگ بھی آتا ہے، سلیقہ بھی آتا ہے، بات سمجھانے کا ڈنگ آتا ہے اور سلیقہ آ جاتا ہے. کیونکہ اس میں جو بیٹا کتابوں کو پڑھانے کا فن ہے نا، ٹیچنگ کا جو فن ہے وہ اس سے آتا ہے، تکرار سے، سبق دوسرے کو سنانے سے، دوسرے کو سبق سمجھانے سے. آج اس وقت پاکستان کے جتنے مدارس ہیں، میں یہی کہوں گا کہ 90% سے زائد مدارس میں اس وقت مغرب سے عشاء تک تکرار ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ درس نظامی میں یہ طریقہ رائج ہے. اور اس وقت میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی جامعہ کو، مدرسے کو دیکھ لیا جائے نا اس وقت جا کے، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں تو اسی طرح سے وہ جو ہے طلباء بیٹھے ہوں گے، طالبات اپنی، یعنی جو ہے وہ طالبات کے ساتھ، اور طلباء جو ہیں وہ طلباء کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے سبق دہرا رہے ہوں گے. وہ عجیب منظر، عجیب. وہ اگر اس وقت جامعہ شفیہ کے جو ہے وہ وہاں جایا جائے مسجد میں، تو اسی طرح سے جوٹیاں بنا کے، گروہ بنا کے الحمدللہ جو ہے وہ. اور یہ درس نظامی میں یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے. تو سبق مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے سبق کو دہرانا ہے. آداب المتعلمین میں تو بڑے واقعات لکھے ہیں. تو ہمارے اکابر کے واقعات میں وہ لکھا ہے کہ جی وہ اگر کوئی ملتا نہیں تھا نا
جی تو اگر کوئی بھی نہیں ملتا تھا تو دیوار کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ تکرار یعنی دہراتے رہتے تھے، دیوار کے ساتھ ہی جو ہے وہ تکرار کرتے رہتے تھے، یہاں تک وہ لکھا ہے. یہ بات بھی ہو گئی بیٹا. آج پتہ نہیں آپ لوگوں نے صبح مارننگ میں یعنی کہ ایک ہماری افتتاحی تقریب ہوئی تھی جامعہ اشرفیہ کی، تو میں نے لنکس جو ہے وہ سینڈ کیا تھا. جامعہ اشرفیہ میں افتتاحی تقریب ہوئی تھی، آج سارے اسباق کا جو ہے آغاز ہوا تھا. تو آج میں نے لنک سینڈ کیا تھا، میرے خیال بعض طالبات نے سنا بھی ہوگا. تو اس میں بھی اساتذہ نے بڑے آداب سکھلائے تھے کہ اساتذہ کے ساتھ بیٹا میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی انتظامی معاملہ ہو میرے ساتھ ڈسکس کر لیں. پڑھانے میں کوئی مسئلہ ہے، کسی استاذ کی بات ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یا کوئی مینر آف ٹیچنگ جو ہے پڑھانے کا جو انداز ہے اس میں کوئی آپ کو دقت لگ رہی ہے تو آپ براہ راست مجھ سے بات کر لیں. طارق کے نام سے ایڈمن میں جو ہے وہ آپ کو ایک امیج نظر آئے گا، تو مجھے آپ جو ہے وہ بس جو ہے نا وہ بتلا دیا کریں. ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے استاذ کا دل دکھے. دوران سبق اساتذہ سے سوالات تو آپ کریں ضرور، آپ کا حق ہے. یہ ایک اسٹوڈنٹ کا حق ہے کہ وہ استاد صاحب سے سبق کو سمجھے، لیکن اس سوال کے اندر جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جس سے استاد صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا انداز نہ ہو ہمارا کہ جس سے استاد صاحب جو ہے وہ پریشان ہوں، یعنی جس سے استاد صاحب کا دل دکھے، کہتے کوئی ایسی بات نہ ہو. لیکن الحمدللہ کبھی ایسا ہوا نہیں. لیکن احتیاطاً میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کو انتظامی حوالے سے یہ طارق کے نام سے جو ہے وہ گروپ ہے، آپ مجھے بتلا دیں، مجھے واٹس ایپ کر دیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی ہم اچھے طریقے سے وہ پورا کر سکیں. تو انشاءاللہ آپ کی بات کو جہاں تک قابل عمل ہوئی تو انشاءاللہ ضرور اس پہ عمل کریں گے. تو یہ تو اساتذہ کے ساتھ آپ کا رویہ ہو. اور باقی آج وہ صبح کے سیشن میں وہ بڑی باتیں بزرگ ہمارے بیان کر رہے تھے، اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا جی بڑی باتیں بیان کر رہے تھے، اور کہ کتاب کا ادب، قلم کا ادب، کاغذ کا ادب. واقعتاً جو ہے یہ جو علم دین سیکھنے والے ہیں، اب کتابوں کا ادب، قرآن پاک کا ادب، حدیث مبارکہ کا ادب، قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب نہ رکھی جائے، قرآن کو سب سے اوپر رکھا جائے، قرآن کریم کو. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن بیٹا ان کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے اس کا بھی خیال کیا جائے. اور پھر آج انشاءاللہ ان باتوں کو سمیٹتے ہیں، کل کو انشاءاللہ سبق شروع کریں گے. کل تو میرے خیال جوامع الکلم کا ہے، تو کل کو انشاءاللہ سبق شروع کریں گے. تو ایک بات یہ بھی ہے، آج اساتذہ بھی نہیں اس بات کو ذکر کیا، شاید میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ نہیں، سبق یاد نہیں ہوتا. یہ بھی ہماری ایک بات ہوتی ہے کہ جی سبق یاد نہیں ہوتا، میرا حافظہ کمزور ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ ایک اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے جو ہے وہ استاذ، اتنے بڑے عالم دین، یعنی کہ میں آپ کو عام مفہوم میں کہہ رہا ہوں، لیکن بیٹا جو ان کا مقام ہے وہ بہت عالی مقام. اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو مسائل کی سمجھ عطا فرمائی تھی. بہت بڑے محدث تھے، بڑے نیک تھے، تقویٰ تھا، سب کچھ تھا. انہوں نے اپنے استاد صاحب سے لکھا کہ استاد جی میرا حافظہ کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. تو استاد صاحب نے جو ہے ان کو فرمایا کہ دیکھو گناہوں کو چھوڑ دو. شکوتو، آواز ٹھیک ہو تو بتا دیجیے گا، کمی بیشی ہو تو میں انشاءاللہ کوئی نیٹ ورک چینج کر لوں گا. شکوتو الی وکی، میں نے اپنے استاذ وکی کو شکایت کی، سوء حفظی کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو میرے استاد صاحب نے مجھے جو ہے وہ حکم کیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اور بتلایا کہ دیکھو علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور نافرمان کے پاس نہیں آتا. تو یہ میں نے شعر ان کا
نقل کیا آپ کے پاس اور اس کا مفہوم بیٹا یہی ہے کہ واقعتاً جو ہے ہم قرآن پاک کا علم حاصل کریں، حدیث مبارکہ کا علم حاصل کریں، تو ہمارے سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو برا بلا نہ کہا جائے، ہماری زبان سے ایسی باتیں نہ نکلیں جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، ہمارے کان ایسی چیزیں نہ سنیں جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، ہماری آنکھیں ایسی چیزیں نہ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جس میں. تو یعنی ہم جتنا بھی عمل کر سکیں، انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو ہم توبہ کریں اور کوشش کریں، پھر اس سے انشاءاللہ علم کا نور آئے گا. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد صاحب نے بتلایا کہ علم اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور جو ہوتا ہے نافرمان کے پاس نہیں آتا، اللہ نافرمان کو اپنا نور نہیں دیتے. تو اس لیے ہم سب اس کے کا خیال کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے باز رکھیں. پھر اگلی بات جو ہے وہ نیک اعمال کی ہے. نماز تو فرض ہے، وہ تو ہم پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی بھی ہمیں توفیق دیتا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ملے، ذکر اذکار کی توفیق ملے، درود شریف کرتے رہیں، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ موقع دے دیں استغفار کے ساتھ ذکر اذکار اور اس اپنا سبق. اور آپ کا یہ جو ہے علم دین میں لگنا، یہ بھی ذکر اذکار ہی ہے. یہ جو آپ قرآن پاک پڑھیں گی، پڑھائیں گی اور سیکھیں گی، سکھائیں گی، دین پڑھیں گی، یہ سارا جو ہے یہ ذکر اذکار، میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا تھا، یہ ایسی مصروفیت ہے کہ اگر ایسی مصروفیت والا دعا بھی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، احادیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ اس کو بن مانگے عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا فرماتے ہیں. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا. باقی بیٹا یہ سب کچھ جو ہے نا جی، یہ سب کچھ سبق کی حاضری، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلاس میں حاضری اور مطالعہ کرنا، تکرار کرنا، گناہوں سے بچنا، ادب و آداب کا خیال کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ سب طاقت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ساتھ دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ توفیق بھی عطا فرمائے. ساتھ ساتھ مانگتے بھی رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ محنت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو ساتھ ساتھ یہ عظیم کام جو ہم نے شروع کیا ہے، اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آج کے سبق میں آپ کے ساتھ جو ہیں وہ مکمل کی ہیں. تو انشاءاللہ زاد الطالبین، زاد کہتے ہیں توشے کو. جیسے مسافر سفر میں کوئی نہ کوئی سامان ساتھ رکھتا ہے، ضروریات زندگی، کھانا پینا کچھ، اس کو زاد کہتے ہیں، زاد راہ. ٹھیک ہے. اور طالبین جو ہیں وہ طالب کی جمع ہے، طلب کرنے والا. تو طالب کی جمع طالبین، یعنی طلباء کے لیے زاد راہ. ٹھیک ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں سے طلباء کے لیے کچھ جو ہے جو انتخاب کی ہیں علامہ عاشق الہی برنی صاحب نے، اس میں سے کچھ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جو مجموعہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس میں سے سیاہ ستہ کی کتب ہیں، یعنی سیاہ ستہ میں سمجھا دیتا ہوں، حدیث کی جو کتابیں ہیں نا، بخاری شریف، مسلم شریف آسان لفظوں میں، ٹھیک ہے، ترمذی شریف ہیں، سنن ابن ماجہ، نسائی شریف. تو یہ جو حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں ان میں سے مشکات المصابیح ایک کتاب ہے جس میں ان کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں. اس مشکات المصابیح میں سے علامہ عاشق الہی صاحب نے مشکات میں سے نا، مشکات حدیث کی کتاب ہے مشکات، ٹھیک ہے.
میں ابھی زیادہ نہیں بیٹا وہ لفظ مشکل نہیں بولوں گا، اقتباس، مقتبس، ابھی میں نا یہ نہیں سمجھاؤں گا. وہ جو ہماری ایسی بہنیں ہیں جو ابھی بالکل سر نو شروع کر رہی ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں. بس میں اتنا کہہ رہا ہوں بیٹا کہ یہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے جو علامہ عاشق الہی صاحب جو مصنف ہیں اس کتاب کے، انہوں نے مؤلف ہیں اس کتاب کے، انہوں نے مشکات کی کچھ احادیث کو طلباء کے لیے اس میں جمع کر دیا. یہ بات آگے سمجھ کہ زاد الطالبین کہ مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں سے کچھ احادیث مبارکہ مولانا عاشق الہی صاحب نے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں. حدیث مبارکہ کا پڑھنا، اس کے آداب بیٹا، ٹھیک ہے. ایک تو سب اسباق کے لیے ہم یہی کریں کہ باوضو ہو کر بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں. انشاءاللہ اس سے نورانیت آئے گی، زیادہ جو ہے وہ علم آئے گا. تو وضو کے ساتھ بیٹھیں، اور جب بھی حدیث مبارکہ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو پھر بیٹا جو ہے وہ درود پاک پڑھیں. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود پاک پڑھیں. آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، آپ نے آمین کہا. حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پہلے کبھی نہیں آپ کو اس طرح سے، یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ آپ نے آمین آمین آمین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے ایک بد دعا کی، آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ ایسا شخص برباد ہو جائے کہ جس کے پاس اللہ کے نبی کا نام ذکر کیا جائے لیکن وہ اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجے. تو میں نے کہا آمین. ہیں آسان لفظوں میں بیٹا ہیں. تو صرف یہ ہے کہ باوضو بیٹھیں اور جب بھی سبق کے لیے اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو پھر وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. تو بیٹا مشکات شریف کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی وہیں سے لی گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اتنے بڑی بڑی کتابوں کے نام ابھی بیٹا بالکل نہیں، ابھی صرف جو ہے سیما خان، ٹھیک ہے. تو مشکات شریف کی احادیث مبارکہ بھی وہیں سے لی گئی ہیں، بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے، وہیں سے لی گئی. اچھا جی، تو آج ہم اپنی بات کو یہیں پہ جو ہے وہ بیٹا سمیٹتے ہیں. اگر آپ کو پھر میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی انتظامی حوالے سے کوئی بات، جی آئیں جی مائک پہ ہینڈ ریز کریں بیٹا. کون کہہ رہی ہیں؟ عائشہ سہیل بتائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی بتائیں. استاد جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم وہاں مدرسے میں آ کے پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، مطلب فیس وغیرہ؟ بیٹا آپ مجھے واٹس اپ کریں گروپ میں طارق کے نام سے، پھر میں آپ کو فیصل کا نمبر دے دوں گا، آپ پھر وہاں رابطہ کریں مدرسے میں آ کے پڑھنا ہے تو، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی مدرسہ فیصل کا نمبر دے دوں گا تو وہاں پہ رابطہ کریں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی عائشہ سہیل کچھ کہنا چاہتی بیٹا؟ نہیں استاد جی. جی ٹھیک ہے. منتہا شاہ جی بیٹا کچھ جی کہنا السلام چاہتی ہیں؟ علیکم. جی سر وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. سر ہاں میں نے جی آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ کون سا درود شریف ہے جو ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے. بیٹا جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اگر زیادہ وقت ہے درود ابراہیمی پڑھتے جائیں،
جب سبق میں ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے تھینک بیٹا. یو سر، جزاک اللہ. ہاں جی عائشہ منیر. جی عائشہ منیر. جی سودا بیٹا بتائیں. جی استاد جی، بس وہی تکرار کے حوالے سے کہنا تھا کہ ہم نے فارم بنا لیا، وہ میں نے جو آپ کو دکھایا تھا اس میں صرف یہ پوچھا گیا کہ کون سا ٹائم آپ کے لیے مناسب رہے گا، تاکہ جو سب سے زیادہ جس پہ ووٹ آئے اسی پر ہم تکرار کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ طالبات حصہ لے جو سکیں. ٹائم آپس میں دوسرے ملتے ہوں تو ان کا الگ سے وہ اپنا گروپ بنا جی لیں. جی ہاں جی، دو تین استاد جی، دو تین اس میں نا 6 آپشنز ہیں، 6 آپشنز دیے ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ٹائم اس میں صحیح لگے گا. اسی طرح سے یہ بھی پوچھا. تو جی جی کوئی ایسا ٹائم ہے کہ مثلاً 3 بجے کا ہے پاکستانی ٹائم، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جی اس میں کوئی 10 خواتین اس میں اکٹھی ہو جائیں. کوئی ہاں 5 جی، بجے کا ٹائم ہے اس میں 10 خواتین اکٹھی ہو جائیں، تو جو بھی آپ ہو جائے. جی اس میں ٹھیک کافی ہے. سارے آپشنز ہیں استاد جی، تو وہ بس ان کو سب سے گزارش یہی تھی کہ وہ اگر فارم 2 فل بھی کر اکٹھی لیں. ہوتی ہیں نا جی، اگر 2 بھی اکٹھی ہوتی ہیں نا، مثلاً صبح 7 بجے 2 اکٹھی ہوتی ہیں، ان 2 کو جی آپس جی میں ملا کے آپس میں کریں. بالکل جی استاد جی، تو وہ بس نام اور فون نمبرز آ جائیں گے نا اس فارم کے تھرو، تو ہم سب کو پھر آپس میں اگر جوڑ دیں گے. 2-3 اکٹھی ہوتی ہے نا یہ ایک ٹائم میں، تو ان کو آپس میں ملا دیں. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے استاد جی، بالکل ٹھیک ہے. تو بس وہ فارم فل کر لیں سب، اور یہی گزارش کرنی تھی. انشاءاللہ. ہاں جی یمنا بی بی، جمیہ بی بی بیٹا بتائیں. جمایہ بی بی. السلام علیکم وبرکاتہ. جی بیٹا. جی وہ بیٹا مجھے یہ جلدی. پوچھنا تھا کہ جب آپ سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں استاد جی، تو یہ بیچ میں میوٹ ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہیں سگنل کی وجہ سے. تو اگر ہمیں وائس میں مطلب کچھ مل جائے جو بعد میں ہمارے مطلب دوبارہ سے ہم اس میں کر سکیں، کیونکہ صبح بھی میں کلاس لیتی ہوں تو میرے سے سیم یہی مسئلہ ہوتا ہے. لنک آتے ہیں ریکارڈنگ کے، آپ دیکھیں یوٹیوب چینل پہ لنک آ رہا ہے ہمارا ریکارڈنگ کا. ٹھیک ہے صحیح، میں دیکھ کر لیتی ہوں. ہاں جی سمینہ خان، آمنہ حنیف، سارا السلام گریز میں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کون؟ اچھا سمینہ خان بتائیں جی جی جلدی سے. آپ نے کتابوں کے ادب کے بارے میں فرمایا، تو مجھے ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے کہ میں الحمدللہ کلام پاک کے اوپر کوئی دوسری چیز نہیں رکھتی، لیکن جیسے آپ لائبریری میں جاتے ہیں تو بکس جو ہیں وہ شیلف میں لگی ہوتی ہیں، تو لیٹس سے کہ تفسیر بھی ہے، باقی بھی ہیں، کلام پاک ہے. اب اس کے ساتھ میں نے اگر مناجات مقبول اس کے ساتھ کر دی، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ لائبریری میں جیسے شیلفس میں بکس جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، تو کیا تو اس میں وہ کوئی چیز بھی بے ادبی میں آئے گی کہ میں نے کلام پاک کے ساتھ نہیں مناجات مقبول کو وہ کر دیا؟ وہ بے ادبی میں نہیں